ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی معمول کی گشت پر تھے۔ وہ اکثر شہر کا دورہ کیا کرتے تھے تاکہ عوام کی حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ براہ راست اپنے عوام سے ملیں اور ان کے مشکلات جان سکیں تاکہ بہتر حکمرانی کر سکیں۔ اسی دوران ان کی نظر ایک بھکاری پر پڑی جو فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی مفلسی کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس بھکاری کے چہرے پر تھکن اور غم کے آثار نمایاں تھے۔ سلطان نے اس کے پاس جا کر پوچھا، اے شخص، کیا حال ہے تمہارا؟ بھکاری نے سر اٹھا کر دیکھا اور سلطان کو پہچان نہ سکا، کیونکہ سلطان عام لباس میں تھے اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے۔ بھکاری نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ اے مسافر، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جگہ ہے جہاں میں سو سکوں۔ سلطان کو اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ فوراً اس شخص کے لیے کھانا لایا جائے۔ جب کھانا آ گیا تو بھکاری کو کھانے کے لیے دیا گیا۔ بھکاری نے شکریہ کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ جب بھکاری کھا چکا تو سلطان نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بھکاری نے کہا، اے مہربان مسافر، میری مشکل صرف آج کی نہیں ہے۔ میں کئی دنوں سے اسی حالت میں ہوں۔ مجھے روزگار کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی زندگی کی عزت گزار سکوں۔ سلطان نے سوچا اور پھر کہا، تم کہاں سے ہو اور تمہارا خاندان کہاں ہے؟ بھکاری نے جواب دیا، میں اس شہر کا رہائشی ہوں، لیکن میرے تمام رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں اور اب میں بالکل اکیلا ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے اس لباس کے جو میں پہنے ہوئے ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہا، اس شخص کا نام اور پتہ نوٹ کرو اور اسے شہر میں کام دیا جائے تاکہ یہ اپنی زندگی کی عزت گزار سکے۔ بھکاری کو ابھی بھی علم نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ سلطان کی دریا دلی پر حیران تھا اور اس نے دل سے دعا دی۔ وزیر نے بھکاری کا نام اور تفصیلات نوٹ کیں اور کہا کہ اگلے دن سے اسے کام دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہر فرد کو عزت نفس کے ساتھ جینے کا حق ملے۔ وہ جانتے تھے کہ صرف حکمرانی ہی نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ بھکاری کو کام دینے کے بعد سلطان نے شہر کے دیگر ضرورت مندوں کی مدد کا بھی حکم دیا۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رحم دل حکمران بھی تھے۔ سلطان کے انصاف پر مبنی ہم آپ کو ایک دوسرا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان تمام واقعات کو مکمل سنیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور وہ بیت المقدس کی فتح کے بعد فلسطین میں اپنی سلطنت کو منظم کر رہے تھے۔ ایک دن سلطان اپنے محل میں دربار لگا رہے تھے کہ اچانک دربار کے دروازے پر ایک چھوٹا سا بچہ حاضر ہوا جو بظاہر بہت غریب اور مفلس لگ رہا تھا۔ بچے کے چہرے پر غربت اور دکھ کی جھلک تھی۔ وہ یتیم ہونے کی علامتوں سے بھرپور تھا۔ سلطان نے اس بچے کو دیکھتے ہی دربار کے تمام امور کو روک دیا اور اس کی طرف توجہ دی۔ بچے نے سلطان کی طرف دیکھا اور لرزتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، میں ایک یتیم بچہ ہوں اور میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں اپنے والد کے چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر زندگی گزارتا تھا، لیکن ایک مالدار شخص نے وہ زمین مجھ سے چھین لی اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر بڑی ہی نرمی سے بچے سے پوچھا، بیٹے، تمہارے والد کون تھے اور یہ زمین کس نے تم سے چھینی ہے؟ بچہ روتے ہوئے جواب دیتا ہے، میرے والد ایک عام کسان تھے، لیکن وہ ہمیشہ ایماندار اور محنتی تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو میں بہت چھوٹا تھا اور ہماری زمین واحد ذریعہ معاش تھا، لیکن ایک ظالم شخص نے میری ماں اور مجھ سے وہ زمین چھین لی ہے۔ یہ سن کر سلطان کا دل پیچ گیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس ظالم شخص کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص سلطان کے سامنے کیا گیا۔ سلطان نے سختی سے اس سے سوال کیا کہ تم نے اس یتیم بچے کی زمین کیوں چھینی؟ کیا تمہیں خوف نہیں آیا کہ اللہ تم سے حساب لے گا؟ ظالم شخص نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا
کہ بچے کی زمین واپس کی جائے اور اس ظالم شخص کو سخت سزا دی جائے تاکہ کسی اور کو اس طرح کی ظلمی جرأت نہ ہو۔ اس کے بعد سلطان نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹے تم فکر نہ کرو، تمہارا حق تمہیں ملے گا، اور اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے پاس آنا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ یہ واقعہ دراصل اس بات کا ثبوت تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جنگی مہارت اور فتوحات کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کی دیکھ بھال اور انصاف پسندی میں بھی بے مثال تھے۔ یتیموں اور مظلوموں کے حقوق کے لیے ان کا دل ہمیشہ نرم رہتا تھا اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ سلطان کی اس رحم دلی اور عدل نے انہیں تاریخ کے اوراق میں ایک عظیم حکمرانی کے طور پر یادگار بنا دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد وہ یتیم بچہ نہ صرف اپنی زمین پر واپس چلا گیا بلکہ اسے سلطان کی طرف سے مالی امداد بھی ملی تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس انصاف اور شفقت کی بدولت اس بچے کی زندگی بدل گئی اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی ضمن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کر لی تھی اور بیت المقدس سمیت بہت سے علاقے ان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان جنگ جاری تھی اور صلاح الدین ایوبی اپنی نیک فطرت اور اسلامی اصولوں کے تحت دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک روز سلطان اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور بہت غمگین و پریشان نظر آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے سلطان سے فریاد کی کہ اس کی زمین اور جائیداد پر ایک مسلمان شخص نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو انہیں بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ خود بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ مسلمان کو ہر حال میں انصاف اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ بوڑھی عورت کی بات سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً کھڑے ہو گئے اور بغیر کسی تاخیر کے اس شخص کے پاس پہنچے جس پر عورت نے ظلم کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو اس کے جرم پر سرزنش کی اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً بوڑھی عورت کی زمین اور جائیداد واپس کرے۔ جب اس شخص نے عذر پیش کیا تو سلطان نے غصے کی بجائے نرمی سے سمجھایا کہ اسلام میں ظلم کرنا اور کسی کے حق تلفی کرنا سخت ممنوع ہے۔ بوڑھی عورت نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس قدر سنجیدہ اور انصاف پسند دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سلطان کی انصاف پسندی کو سراہا اور دعائیں دیں۔ سلطان نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ عورت مکمل انصاف ملے اور اس کا حق اسے لوٹا دیا جائے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف جنگجو تھے بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے جو عدل و انصاف کو ہر حال میں مقدم رکھتے تھے۔ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ان کے لیے عزت و احترام پیدا کیا۔ ان کا یہ کردار اسلامی حکمرانوں کے لیے ہمیشہ ایک مثال اور نمونہ رہے گا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی معمول کی گشت پر تھے۔ وہ اکثر شہر کا دورہ کیا کرتے تھے تاکہ عوام کی حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ براہ راست اپنے عوام سے ملیں اور ان کے مشکلات جان سکیں تاکہ بہتر حکمرانی کر سکیں۔ اسی دوران ان کی نظر ایک بھکاری پر پڑی جو فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی مفلسی کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس بھکاری کے چہرے پر تھکن اور غم کے آثار نمایاں تھے۔ سلطان نے اس کے پاس جا کر پوچھا، اے شخص کیا حال ہے تمہارا؟ بھکاری نے سر اٹھا کر دیکھا اور سلطان کو پہچان نہ سکا کیونکہ سلطان عام لباس میں تھے اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے۔ بھکاری نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، میرے حالات بہت خراب ہیں اے مسافر، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جگہ ہے جہاں میں سو سکوں۔ سلطان کو اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ فوراً اس شخص کے لیے کھانا لایا جائے۔ جب کھانا آ گیا تو بھکاری کو کھانے کے لیے دیا گیا۔ بھکاری نے شکریہ کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ جب بھکاری کھا چکا تو سلطان نے اس سے پوچھا
کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بھکاری نے کہا، اے مہربان مسافر، میری مشکل صرف آج کی نہیں ہے۔ میں کئی دنوں سے اسی حالت میں ہوں۔ مجھے روزگار کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی زندگی کی عزت گزار سکوں۔ سلطان نے سوچا اور پھر کہا، تم کہاں سے ہو اور تمہارا خاندان کہاں ہے؟ بھکاری نے جواب دیا، میں اس شہر کا رہائشی ہوں، لیکن میرے تمام رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں اور اب میں بالکل اکیلا ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے اس لباس کے جو میں پہنے ہوئے ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہا، اس شخص کا نام اور پتہ نوٹ کرو اور اسے شہر میں کام دیا جائے تاکہ یہ اپنی زندگی کی عزت گزار سکے۔ بھکاری کو ابھی بھی علم نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ سلطان کی دریا دلی پر حیران تھا اور اس نے دل سے دعا دی۔ وزیر نے بھکاری کا نام اور تفصیلات نوٹ کیں اور کہا کہ اگلے دن سے اسے کام دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہر فرد کو عزت نفس کے ساتھ جینے کا حق ملے۔ وہ جانتے تھے کہ صرف حکمرانی ہی نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ بھکاری کو کام دینے کے بعد سلطان نے شہر کے دیگر ضرورت مندوں کی مدد کا بھی حکم دیا۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رحم دل حکمران بھی تھے۔ سلطان کے انصاف پر مبنی ہم آپ کو ایک دوسرا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان تمام واقعات کو مکمل سنیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور وہ بیت المقدس کی فتح کے بعد فلسطین میں اپنی سلطنت کو منظم کر رہے تھے۔ ایک دن سلطان اپنے محل میں دربار لگا رہے تھے کہ اچانک دربار کے دروازے پر ایک چھوٹا سا بچہ حاضر ہوا جو بظاہر بہت غریب اور مفلس لگ رہا تھا۔ بچے کے چہرے پر غربت اور دکھ کی جھلک تھی۔ وہ یتیم ہونے کی علامتوں سے بھرپور تھا۔ سلطان نے اس بچے کو دیکھتے ہی دربار کے تمام امور کو روک دیا اور اس کی طرف توجہ دی۔ بچے نے سلطان کی طرف دیکھا اور لرزتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، میں ایک یتیم بچہ ہوں اور میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں اپنے والد کے چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر زندگی گزارتا تھا، لیکن ایک مالدار شخص نے وہ زمین مجھ سے چھین لی اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر بڑی ہی نرمی سے بچے سے پوچھا، بیٹے تمہارے والد کون تھے اور یہ زمین کس نے تم سے چھینی ہے؟ بچہ روتے ہوئے جواب دیتا ہے، میرے والد ایک عام کسان تھے لیکن وہ ہمیشہ ایماندار اور محنتی تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو میں بہت چھوٹا تھا اور ہماری زمین واحد ذریعہ معاش تھا، لیکن ایک ظالم شخص نے میری ماں اور مجھ سے وہ زمین چھین لی ہے۔ یہ سن کر سلطان کا دل پیچ گیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس ظالم شخص کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص سلطان کے سامنے کیا گیا۔ سلطان نے سختی سے اس سے سوال کیا کہ تم نے اس یتیم بچے کی زمین کیوں چھینی؟ کیا تمہیں خوف نہیں آیا کہ اللہ تم سے حساب لے گا؟ ظالم شخص نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ بچے کی زمین واپس کی جائے اور اس ظالم شخص کو سخت سزا دی جائے تاکہ کسی اور کو اس طرح کی ظلمی جرأت نہ ہو۔ اس کے بعد سلطان نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹے تم فکر نہ کرو، تمہارا حق تمہیں ملے گا اور اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے پاس آنا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ یہ واقعہ دراصل اس بات کا ثبوت تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جنگی مہارت اور فتوحات کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کی دیکھ بھال اور انصاف پسندی میں بھی بے مثال تھے۔ یتیموں اور مظلوموں کے حقوق کے لیے ان کا دل ہمیشہ نرم رہتا تھا اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ سلطان کی اس رحم دلی اور عدل نے انہیں تاریخ کے اوراق میں ایک عظیم حکمرانی کے طور پر یادگار بنا دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد وہ یتیم بچہ نہ صرف اپنی زمین پر واپس چلا گیا بلکہ اسے سلطان کی طرف سے مالی امداد بھی ملی تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس انصاف اور شفقت کی بدولت اس بچے کی زندگی بدل گئی اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی ضمن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔
یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کر لی تھی اور بیت المقدس سمیت بہت سے علاقے ان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان جنگ جاری تھی اور صلاح الدین ایوبی اپنی نیک فطرت اور اسلامی اصولوں کے تحت دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک روز سلطان اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور بہت غمگین و پریشان نظر آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے سلطان سے فریاد کی کہ اس کی زمین اور جائیداد پر ایک مسلمان شخص نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو انہیں بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ خود بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ مسلمان کو ہر حال میں انصاف اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ بوڑھی عورت کی بات سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً کھڑے ہو گئے اور بغیر کسی تاخیر کے اس شخص کے پاس پہنچے جس پر عورت نے ظلم کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو اس کے جرم پر سرزنش کی اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً بوڑھی عورت کی زمین اور جائیداد واپس کرے۔ جب اس شخص نے عذر پیش کیا تو سلطان نے غصے کی بجائے نرمی سے سمجھایا کہ اسلام میں ظلم کرنا اور کسی کے حق تلفی کرنا سخت ممنوع ہے۔ بوڑھی عورت نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس قدر سنجیدہ اور انصاف پسند دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سلطان کی انصاف پسندی کو سراہا اور دعائیں دیں۔ سلطان نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ عورت مکمل انصاف ملے اور اس کا حق اسے لوٹا دیا جائے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف جنگجو تھے بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے جو عدل و انصاف کو ہر حال میں مقدم رکھتے تھے۔ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ان کے لیے عزت و احترام پیدا کیا۔ ان کا یہ کردار اسلامی حکمرانوں کے لیے ہمیشہ ایک مثال اور نمونہ رہے گا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی معمول کی گشت پر تھے۔ وہ اکثر شہر کا دورہ کیا کرتے تھے تاکہ عوام کی حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ براہ راست اپنے عوام سے ملیں اور ان کے مشکلات جان سکیں تاکہ بہتر حکمرانی کر سکیں۔ اسی دوران ان کی نظر ایک بھکاری پر پڑی جو فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی مفلسی کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس بھکاری کے چہرے پر تھکن اور غم کے آثار نمایاں تھے۔ سلطان نے اس کے پاس جا کر پوچھا، اے شخص، کیا حال ہے تمہارا؟ بھکاری نے سر اٹھا کر دیکھا اور سلطان کو پہچان نہ سکا، کیونکہ سلطان عام لباس میں تھے اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے۔ بھکاری نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ اے مسافر، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جگہ ہے جہاں میں سو سکوں۔ سلطان کو اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ فوراً اس شخص کے لیے کھانا لایا جائے۔ جب کھانا آ گیا تو بھکاری کو کھانے کے لیے دیا گیا۔ بھکاری نے شکریہ کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ جب بھکاری کھا چکا تو سلطان نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بھکاری نے کہا، اے مہربان مسافر، میری مشکل صرف آج کی نہیں ہے۔ میں کئی دنوں سے اسی حالت میں ہوں۔ مجھے روزگار کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی زندگی کی عزت گزار سکوں۔ سلطان نے سوچا اور پھر کہا، تم کہاں سے ہو اور تمہارا خاندان کہاں ہے؟ بھکاری نے جواب دیا، میں اس شہر کا رہائشی ہوں، لیکن میرے تمام رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں اور اب میں بالکل اکیلا ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے اس لباس کے جو میں پہنے ہوئے ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہا، اس شخص کا نام اور پتہ نوٹ کرو اور اسے شہر میں کام دیا جائے تاکہ یہ اپنی زندگی کی عزت گزار سکے۔ بھکاری کو ابھی بھی علم نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ سلطان کی دریا دلی پر حیران تھا اور اس نے دل سے دعا دی۔ وزیر نے بھکاری کا نام اور تفصیلات نوٹ کیں اور کہا کہ اگلے دن سے اسے کام دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہر فرد کو عزت نفس کے ساتھ جینے کا حق ملے۔ وہ جانتے تھے کہ صرف حکمرانی ہی نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ بھکاری کو کام دینے کے بعد سلطان نے شہر کے دیگر ضرورت مندوں کی مدد کا بھی حکم دیا۔
یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رحم دل حکمران بھی تھے۔ سلطان کے انصاف پر مبنی ہم آپ کو ایک دوسرا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان تمام واقعات کو مکمل سنیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور وہ بیت المقدس کی فتح کے بعد فلسطین میں اپنی سلطنت کو منظم کر رہے تھے۔ ایک دن سلطان اپنے محل میں دربار لگا رہے تھے کہ اچانک دربار کے دروازے پر ایک چھوٹا سا بچہ حاضر ہوا جو بظاہر بہت غریب اور مفلس لگ رہا تھا۔ بچے کے چہرے پر غربت اور دکھ کی جھلک تھی۔ وہ یتیم ہونے کی علامتوں سے بھرپور تھا۔ سلطان نے اس بچے کو دیکھتے ہی دربار کے تمام امور کو روک دیا اور اس کی طرف توجہ دی۔ بچے نے سلطان کی طرف دیکھا اور لرزتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، میں ایک یتیم بچہ ہوں اور میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں اپنے والد کے چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر زندگی گزارتا تھا، لیکن ایک مالدار شخص نے وہ زمین مجھ سے چھین لی اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر بڑی ہی نرمی سے بچے سے پوچھا، بیٹے تمہارے والد کون تھے اور یہ زمین کس نے تم سے چھینی ہے؟ بچہ روتے ہوئے جواب دیتا ہے، میرے والد ایک عام کسان تھے، لیکن وہ ہمیشہ ایماندار اور محنتی تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو میں بہت چھوٹا تھا اور ہماری زمین واحد ذریعہ معاش تھا، لیکن ایک ظالم شخص نے میری ماں اور مجھ سے وہ زمین چھین لی ہے۔ یہ سن کر سلطان کا دل پیچ گیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس ظالم شخص کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص سلطان کے سامنے کیا گیا۔ سلطان نے سختی سے اس سے سوال کیا کہ تم نے اس یتیم بچے کی زمین کیوں چھینی؟ کیا تمہیں خوف نہیں آیا کہ اللہ تم سے حساب لے گا؟ ظالم شخص نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ بچے کی زمین واپس کی جائے اور اس ظالم شخص کو سخت سزا دی جائے تاکہ کسی اور کو اس طرح کی ظلمی جرات نہ ہو۔ اس کے بعد سلطان نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹے تم فکر نہ کرو، تمہارا حق تمہیں ملے گا اور اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے پاس آنا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ یہ واقعہ دراصل اس بات کا ثبوت تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جنگی مہارت اور فتوحات کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کی دیکھ بھال اور انصاف پسندی میں بھی بے مثال تھے۔ یتیموں اور مظلوموں کے حقوق کے لیے ان کا دل ہمیشہ نرم رہتا تھا اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ سلطان کی اس رحم دلی اور عدل نے انہیں تاریخ کے اوراق میں ایک عظیم حکمرانی کے طور پر یادگار بنا دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد وہ یتیم بچہ نہ صرف اپنی زمین پر واپس چلا گیا بلکہ اسے سلطان کی طرف سے مالی امداد بھی ملی تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس انصاف اور شفقت کی بدولت اس بچے کی زندگی بدل گئی اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی ضمن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کر لی تھی اور بیت المقدس سمیت بہت سے علاقے ان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان جنگ جاری تھی اور صلاح الدین ایوبی اپنی نیک فطرت اور اسلامی اصولوں کے تحت دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک روز سلطان اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور بہت غمگین و پریشان نظر آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے سلطان سے فریاد کی کہ اس کی زمین اور جائیداد پر ایک مسلمان شخص نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو انہیں بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ خود بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ مسلمان کو ہر حال میں انصاف اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ بوڑھی عورت کی بات سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً کھڑے ہو گئے اور بغیر کسی تاخیر کے اس شخص کے پاس پہنچے جس پر عورت نے ظلم کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو اس کے جرم پر سرزنش کی
اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً بوڑھی عورت کی زمین اور جائیداد واپس کرے۔ جب اس شخص نے عذر پیش کیا تو سلطان نے غصے کی بجائے نرمی سے سمجھایا کہ اسلام میں ظلم کرنا اور کسی کے حق تلفی کرنا سخت ممنوع ہے۔ بوڑھی عورت نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس قدر سنجیدہ اور انصاف پسند دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سلطان کی انصاف پسندی کو سراہا اور دعائیں دیں۔ سلطان نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ عورت مکمل انصاف ملے اور اس کا حق اسے لوٹا دیا جائے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف جنگجو تھے بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے جو عدل و انصاف کو ہر حال میں مقدم رکھتے تھے۔ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ان کے لیے عزت و احترام پیدا کیا۔ ان کا یہ کردار اسلامی حکمرانوں کے لیے ہمیشہ ایک مثال اور نمونہ رہے گا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی معمول کی گشت پر تھے۔ وہ اکثر شہر کا دورہ کیا کرتے تھے تاکہ عوام کی حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ براہ راست اپنے عوام سے ملیں اور ان کے مشکلات جان سکیں تاکہ بہتر حکمرانی کر سکیں۔ اسی دوران ان کی نظر ایک بھکاری پر پڑی جو فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی مفلسی کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس بھکاری کے چہرے پر تھکن اور غم کے آثار نمایاں تھے۔ سلطان نے اس کے پاس جا کر پوچھا، اے شخص، کیا حال ہے تمہارا؟ بھکاری نے سر اٹھا کر دیکھا اور سلطان کو پہچان نہ سکا کیونکہ سلطان عام لباس میں تھے اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے۔ بھکاری نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ اے مسافر، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جگہ ہے جہاں میں سو سکوں۔ سلطان کو اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ فوراً اس شخص کے لیے کھانا لایا جائے۔ جب کھانا آ گیا تو بھکاری کو کھانے کے لیے دیا گیا۔ بھکاری نے شکریہ کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ جب بھکاری کھا چکا تو سلطان نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بھکاری نے کہا، اے مہربان مسافر، میری مشکل صرف آج کی نہیں ہے۔ میں کئی دنوں سے اسی حالت میں ہوں۔ مجھے روزگار کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی زندگی کی عزت گزار سکوں۔ سلطان نے سوچا اور پھر کہا، تم کہاں سے ہو اور تمہارا خاندان کہاں ہے؟ بھکاری نے جواب دیا، میں اس شہر کا رہائشی ہوں لیکن میرے تمام رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں اور اب میں بالکل اکیلا ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے اس لباس کے جو میں پہنے ہوئے ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہا، اس شخص کا نام اور پتہ نوٹ کرو اور اسے شہر میں کام دیا جائے تاکہ یہ اپنی زندگی کی عزت گزار سکے۔ بھکاری کو ابھی بھی علم نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ سلطان کی دریا دلی پر حیران تھا اور اس نے دل سے دعا دی۔ وزیر نے بھکاری کا نام اور تفصیلات نوٹ کیں اور کہا کہ اگلے دن سے اسے کام دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہر فرد کو عزت نفس کے ساتھ جینے کا حق ملے۔ وہ جانتے تھے کہ صرف حکمرانی ہی نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ بھکاری کو کام دینے کے بعد سلطان نے شہر کے دیگر ضرورت مندوں کی مدد کا بھی حکم دیا۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رحم دل حکمران بھی تھے۔ سلطان کے انصاف پر مبنی ہم آپ کو ایک دوسرا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان تمام واقعات کو مکمل سنیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور وہ بیت المقدس کی فتح کے بعد فلسطین میں اپنی سلطنت کو منظم کر رہے تھے۔ ایک دن سلطان اپنے محل میں دربار لگا رہے تھے کہ اچانک دربار کے دروازے پر ایک چھوٹا سا بچہ حاضر ہوا جو بظاہر بہت غریب اور مفلس لگ رہا تھا۔ بچے کے چہرے پر غربت اور دکھ کی جھلک تھی۔ وہ یتیم ہونے کی علامتوں سے بھرپور تھا۔ سلطان نے اس بچے کو دیکھتے ہی دربار کے تمام امور کو روک دیا اور اس کی طرف توجہ دی۔ بچے نے سلطان کی طرف دیکھا اور لرزتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، میں ایک یتیم بچہ ہوں اور میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں اپنے والد کے چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر زندگی گزارتا تھا لیکن ایک مالدار شخص نے وہ زمین مجھ سے چھین لی
اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر بڑی ہی نرمی سے بچے سے پوچھا، بیٹے تمہارے والد کون تھے اور یہ زمین کس نے تم سے چھینی ہے؟ بچہ روتے ہوئے جواب دیتا ہے، میرے والد ایک عام کسان تھے لیکن وہ ہمیشہ ایماندار اور محنتی تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو میں بہت چھوٹا تھا اور ہماری زمین واحد ذریعہ معاش تھا، لیکن ایک ظالم شخص نے میری ماں اور مجھ سے وہ زمین چھین لی ہے۔ یہ سن کر سلطان کا دل پھسل گیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس ظالم شخص کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص سلطان کے سامنے کیا گیا۔ سلطان نے سختی سے اس سے سوال کیا کہ تم نے اس یتیم بچے کی زمین کیوں چھینی؟ کیا تمہیں خوف نہیں آیا کہ اللہ تم سے حساب لے گا؟ ظالم شخص نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ بچے کی زمین واپس کی جائے اور اس ظالم شخص کو سخت سزا دی جائے تاکہ کسی اور کو اس طرح کی ظلمی جرأت نہ ہو۔ اس کے بعد سلطان نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹے تم فکر نہ کرو، تمہارا حق تمہیں ملے گا، اور اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے پاس آنا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ یہ واقعہ دراصل اس بات کا ثبوت تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جنگی مہارت اور فتوحات کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کی دیکھ بھال اور انصاف پسندی میں بھی بے مثال تھے۔ یتیموں اور مظلوموں کے حقوق کے لیے ان کا دل ہمیشہ نرم رہتا تھا اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ سلطان کی اس رحم دلی اور عدل نے انہیں تاریخ کے اوراق میں ایک عظیم حکمرانی کے طور پر یادگار بنا دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد وہ یتیم بچہ نہ صرف اپنی زمین پر واپس چلا گیا بلکہ اسے سلطان کی طرف سے مالی امداد بھی ملی تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس انصاف اور شفقت کی بدولت اس بچے کی زندگی بدل گئی اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی ضمن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کر لی تھی اور بیت المقدس سمیت بہت سے علاقے ان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان جنگ جاری تھی اور صلاح الدین ایوبی اپنی نیک فطرت اور اسلامی اصولوں کے تحت دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک روز سلطان اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور بہت غمگین و پریشان نظر آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے سلطان سے فریاد کی کہ اس کی زمین اور جائیداد پر ایک مسلمان شخص نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو انہیں بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ خود بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ مسلمان کو ہر حال میں انصاف اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ بوڑھی عورت کی بات سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً کھڑے ہو گئے اور بغیر کسی تاخیر کے اس شخص کے پاس پہنچے جس پر عورت نے ظلم کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو اس کے جرم پر سرزنش کی اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً بوڑھی عورت کی زمین اور جائیداد واپس کرے۔ جب اس شخص نے عذر پیش کیا تو سلطان نے غصے کی بجائے نرمی سے سمجھایا کہ اسلام میں ظلم کرنا اور کسی کے حق تلفی کرنا سخت ممنوع ہے۔ بوڑھی عورت نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس قدر سنجیدہ اور انصاف پسند دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سلطان کی انصاف پسندی کو سراہا اور دعائیں دیں۔ سلطان نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ عورت مکمل انصاف ملے اور اس کا حق اسے لوٹا دیا جائے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف جنگجو تھے بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے جو عدل و انصاف کو ہر حال میں مقدم رکھتے تھے۔ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ان کے لیے عزت و احترام پیدا کیا۔ ان کا یہ کردار اسلامی حکمرانوں کے لیے ہمیشہ ایک مثال اور نمونہ رہے گا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی معمول کی گشت پر تھے۔ وہ اکثر شہر کا دورہ کیا کرتے تھے تاکہ عوام کی حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ براہ راست اپنے عوام سے ملیں اور ان کے مشکلات جان سکیں۔
تاکہ بہتر حکمرانی کر سکیں۔ اسی دوران ان کی نظر ایک بھکاری پر پڑی جو فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی مفلسی کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس بھکاری کے چہرے پر تھکن اور غم کے آثار نمایاں تھے۔ سلطان نے اس کے پاس جا کر پوچھا، اے شخص، کیا حال ہے تمہارا؟ بھکاری نے سر اٹھا کر دیکھا اور سلطان کو پہچان نہ سکا، کیونکہ سلطان عام لباس میں تھے اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے۔ بھکاری نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ اے مسافر، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جگہ ہے جہاں میں سو سکوں۔ سلطان کو اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ فوراً اس شخص کے لیے کھانا لایا جائے۔ جب کھانا آ گیا تو بھکاری کو کھانے کے لیے دیا گیا۔ بھکاری نے شکریہ کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ جب بھکاری کھا چکا تو سلطان نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بھکاری نے کہا، اے مہربان مسافر، میری مشکل صرف آج کی نہیں ہے۔ میں کئی دنوں سے اسی حالت میں ہوں۔ مجھے روزگار کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی زندگی کی عزت گزار سکوں۔ سلطان نے سوچا اور پھر کہا، تم کہاں سے ہو اور تمہارا خاندان کہاں ہے؟ بھکاری نے جواب دیا، میں اس شہر کا رہائشی ہوں، لیکن میرے تمام رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں اور اب میں بالکل اکیلا ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے اس لباس کے جو میں پہنے ہوئے ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہا، اس شخص کا نام اور پتہ نوٹ کرو اور اسے شہر میں کام دیا جائے تاکہ یہ اپنی زندگی کی عزت گزار سکے۔ بھکاری کو ابھی بھی علم نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ سلطان کی دریا دلی پر حیران تھا اور اس نے دل سے دعا دی۔ وزیر نے بھکاری کا نام اور تفصیلات نوٹ کیں اور کہا کہ اگلے دن سے اسے کام دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہر فرد کو عزت نفس کے ساتھ جینے کا حق ملے۔ وہ جانتے تھے کہ صرف حکمرانی ہی نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ بھکاری کو کام دینے کے بعد سلطان نے شہر کے دیگر ضرورت مندوں کی مدد کا بھی حکم دیا۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رحم دل حکمران بھی تھے۔ سلطان کے انصاف پر مبنی ہم آپ کو ایک دوسرا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان تمام واقعات کو مکمل سنیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور وہ بیت المقدس کی فتح کے بعد فلسطین میں اپنی سلطنت کو منظم کر رہے تھے۔ ایک دن سلطان اپنے محل میں دربار لگا رہے تھے کہ اچانک دربار کے دروازے پر ایک چھوٹا سا بچہ حاضر ہوا جو بظاہر بہت غریب اور مفلس لگ رہا تھا۔ بچے کے چہرے پر غربت اور دکھ کی جھلک تھی۔ وہ یتیم ہونے کی علامتوں سے بھرپور تھا۔ سلطان نے اس بچے کو دیکھتے ہی دربار کے تمام امور کو روک دیا اور اس کی طرف توجہ دی۔ بچے نے سلطان کی طرف دیکھا اور لرزتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، میں ایک یتیم بچہ ہوں اور میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں اپنے والد کے چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر زندگی گزارتا تھا، لیکن ایک مالدار شخص نے وہ زمین مجھ سے چھین لی اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر بڑی ہی نرمی سے بچے سے پوچھا، بیٹے تمہارے والد کون تھے اور یہ زمین کس نے تم سے چھینی ہے؟ بچہ روتے ہوئے جواب دیتا ہے، میرے والد ایک عام کسان تھے لیکن وہ ہمیشہ ایماندار اور محنتی تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو میں بہت چھوٹا تھا اور ہماری زمین واحد ذریعہ معاش تھا، لیکن ایک ظالم شخص نے میری ماں اور مجھ سے وہ زمین چھین لی ہے۔ یہ سن کر سلطان کا دل پیچ گیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس ظالم شخص کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص سلطان کے سامنے کیا گیا۔ سلطان نے سختی سے اس سے سوال کیا کہ تم نے اس یتیم بچے کی زمین کیوں چھینی؟ کیا تمہیں خوف نہیں آیا کہ اللہ تم سے حساب لے گا؟ ظالم شخص نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ بچے کی زمین واپس کی جائے اور اس ظالم شخص کو سخت سزا دی جائے تاکہ کسی اور کو اس طرح کی ظلمی جرأت نہ ہو۔ اس کے بعد سلطان نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹے تم فکر نہ کرو، تمہارا حق تمہیں ملے گا اور اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے پاس آنا،
میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ یہ واقعہ دراصل اس بات کا ثبوت تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جنگی مہارت اور فتوحات کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کی دیکھ بھال اور انصاف پسندی میں بھی بے مثال تھے۔ یتیموں اور مظلوموں کے حقوق کے لیے ان کا دل ہمیشہ نرم رہتا تھا اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ سلطان کی اس رحم دلی اور عدل نے انہیں تاریخ کے اوراق میں ایک عظیم حکمرانی کے طور پر یادگار بنا دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد وہ یتیم بچہ نہ صرف اپنی زمین پر واپس چلا گیا بلکہ اسے سلطان کی طرف سے مالی امداد بھی ملی تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس انصاف اور شفقت کی بدولت اس بچے کی زندگی بدل گئی اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی ضمن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کر لی تھی اور بیت المقدس سمیت بہت سے علاقے ان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان جنگ جاری تھی اور صلاح الدین ایوبی اپنی نیک فطرت اور اسلامی اصولوں کے تحت دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک روز سلطان اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور بہت غمگین و پریشان نظر آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے سلطان سے فریاد کی کہ اس کی زمین اور جائیداد پر ایک مسلمان شخص نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو انہیں بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ خود بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ مسلمان کو ہر حال میں انصاف اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ بوڑھی عورت کی بات سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً کھڑے ہو گئے اور بغیر کسی تاخیر کے اس شخص کے پاس پہنچے جس پر عورت نے ظلم کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو اس کے جرم پر سرزنش کی اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً بوڑھی عورت کی زمین اور جائیداد واپس کرے۔ جب اس شخص نے عذر پیش کیا تو سلطان نے غصے کی بجائے نرمی سے سمجھایا کہ اسلام میں ظلم کرنا اور کسی کے حق تلفی کرنا سخت ممنوع ہے۔ بوڑھی عورت نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس قدر سنجیدہ اور انصاف پسند دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سلطان کی انصاف پسندی کو سراہا اور دعائیں دیں۔ سلطان نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ عورت مکمل انصاف ملے اور اس کا حق اسے لوٹا دیا جائے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف جنگجو تھے بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے جو عدل و انصاف کو ہر حال میں مقدم رکھتے تھے۔ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ان کے لیے عزت و احترام پیدا کیا۔ ان کا یہ کردار اسلامی حکمرانوں کے لیے ہمیشہ ایک مثال اور نمونہ رہے گا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی معمول کی گشت پر تھے۔ وہ اکثر شہر کا دورہ کیا کرتے تھے تاکہ عوام کی حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ براہ راست اپنے عوام سے ملیں اور ان کے مشکلات جان سکیں تاکہ بہتر حکمرانی کر سکیں۔ اسی دوران ان کی نظر ایک بھکاری پر پڑی جو فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی مفلسی کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس بھکاری کے چہرے پر تھکن اور غم کے آثار نمایاں تھے۔ سلطان نے اس کے پاس جا کر پوچھا، اے شخص، کیا حال ہے تمہارا؟ بھکاری نے سر اٹھا کر دیکھا اور سلطان کو پہچان نہ سکا، کیونکہ سلطان عام لباس میں تھے اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے۔ بھکاری نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ اے مسافر، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جگہ ہے جہاں میں سو سکوں۔ سلطان کو اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ فوراً اس شخص کے لیے کھانا لایا جائے۔ جب کھانا آ گیا تو بھکاری کو کھانے کے لیے دیا گیا۔ بھکاری نے شکریہ کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ جب بھکاری کھا چکا تو سلطان نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بھکاری نے کہا، اے مہربان مسافر، میری مشکل صرف آج کی نہیں ہے۔ میں کئی دنوں سے اسی حالت میں ہوں۔ مجھے روزگار کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی زندگی کی عزت گزار سکوں۔ سلطان نے سوچا اور پھر کہا، تم کہاں سے ہو اور تمہارا خاندان کہاں ہے؟
भिखारी ने जवाब दिया, मैं इस शहर का रहायशी हूँ, लेकिन मेरे तमाम रिश्तेदार फौत हो चुके हैं और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय उस लिबास के जो मैं पहने हुए हूँ। ये सुनकर सुल्तान ने अपने एक वज़ीर को बुलाया और कहा, इस शख्स का नाम और पता नोट करो और इसे शहर में काम दिया जाए ताकि ये अपनी ज़िंदगी की इज़्ज़त गुजार सके। भिखारी को अभी भी इल्म नहीं था कि वो किस से बात कर रहा है। वो सुल्तान की दरिया दिली पर हैरान था और उसने दिल से दुआ दी। वज़ीर ने भिखारी का नाम और तफसीलात नोट की और कहा कि अगले दिन से उसे काम दिया जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने हमेशा ये कोशिश की कि हर फ़र्द को इज़्ज़त नफ्स के साथ जीने का हक़ मिले। वो जानते थे कि सिर्फ़ हुक्मरानी ही नहीं बल्कि अपने लोगों की फलाह व बहबूद का ख्याल रखना भी इनकी ज़िम्मेदारी है। भिखारी को काम देने के बाद सुल्तान ने शहर के दीगर ज़रूरतमंदों की मदद का भी हुक्म दिया। ये वाक़या सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की शख्सियत का एक अहम पहलू ज़ाहिर करता है कि वो एक फ़ातह होने के साथ साथ एक रहमदिल हुक्मरान भी थे। सुल्तान के इंसाफ पर मबनी हम आपको एक दूसरा वाक़या सुनाने जा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इन तमाम वाक़यात को मुकम्मल सुनें। ये वाक़या उस वक़्त का है जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतवात का सिलसिला जारी था और वो बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद फ़लस्तीन में अपनी सल्तनत को मुनज़्ज़म कर रहे थे। एक दिन सुल्तान अपने महल में दरबार लगा रहे थे कि अचानक दरबार के दरवाज़े पर एक छोटा सा बच्चा हाजिर हुआ जो बज़ाहिर बहुत गरीब और मुफलिस लग रहा था। बच्चे के चेहरे पर गुर्बत और दुख की झलक थी। वो यतीम होने की अलामतों से भरपूर था। सुल्तान ने उस बच्चे को देखते ही दरबार के तमाम अमूर को रोक दिया और उसकी तरफ तवज्जो दी। बच्चे ने सुल्तान की तरफ देखा और लजरते हुए कहा, या अमीर अल मोमिनीन, मैं एक यतीम बच्चा हूँ और मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं। मैं अपने वालिद के छोटे से ज़मीन के टुकड़े पर ज़िंदगी गुजारता था, लेकिन एक मालदार शख्स ने वो ज़मीन मुझसे छीन ली और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सुल्तान ने यह बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गए और फिर बड़ी ही नरमी से बच्चे से पूछा, बेटे तुम्हारे वालिद कौन थे और ये ज़मीन किसने तुमसे छीनी है? बच्चा रोते हुए जवाब देता है, मेरे वालिद एक आम किसान थे, लेकिन वो हमेशा ईमानदार और मेहनती थे। जब वो फौत हुए तो मैं बहुत छोटा था और हमारी ज़मीन वाहिद ज़रिया मुआश था, लेकिन एक ज़ालिम शख्स ने मेरी माँ और मुझसे वो ज़मीन छीन ली है। ये सुनकर सुल्तान का दिल पैसिज गया। उन्होंने फ़ौरन हुक्म दिया कि उस ज़ालिम शख्स को दरबार में हाजिर किया जाए। थोड़ी देर बाद वो शख्स सुल्तान के सामने किया गया। सुल्तान ने सख्ती से उससे सवाल किया कि तुमने इस यतीम बच्चे की ज़मीन क्यों छीनी? क्या तुम्हें खौफ नहीं आया कि अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा? ज़ालिम शख्स ने कोई माकूल जवाब नहीं दिया। सुल्तान ने फ़ौरन हुक्म दिया कि बच्चे की ज़मीन वापस की जाए और उस ज़ालिम शख्स को सख्त सज़ा दी जाए ताकि किसी और को इस तरह की जुल्मी जुर्रत न हो। उसके बाद सुल्तान ने उस बच्चे को सीने से लगाया और कहा, बेटे तुम फ़िक्र ना करो, तुम्हारा हक़ तुम्हें मिलेगा और अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मेरे पास आना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। ये वाक़या दरअसल उस बात का सबूत था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी जंगी महारत और फतवात के साथ साथ अपने अवाम की देखभाल और इंसाफ पसंदी में भी बेमिसाल थे। यतीमों और मज़लूमों के हकूक़ के लिए इनका दिल हमेशा नरम रहता था और वो कभी किसी के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करते थे। सुल्तान की उस रहमदिली और अदल ने इन्हें तारीख़ के अवराक़ में एक अजीम हुक्मरानी के तौर पर यादगार बना दिया है। इस वाक़या के बाद वो यतीम बच्चा ना सिर्फ अपनी ज़मीन पर वापस चला गया बल्कि उसे सुल्तान की तरफ से माली इमदाद भी मिली ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुजार सके। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस इंसाफ और शफ़क़त की बदौलत उस बच्चे की ज़िंदगी बदल गई और ये वाक़या हमेशा के लिए तारीख़ में दर्ज किया गया है। नाज़रीन, इसी ज़मन में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक और वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइए। ये वाक़या उस वक़्त का है जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबी जंगों में फ़तह हासिल कर ली थी और बैतुल मुक़द्दस समेत बहुत से इलाके इनके कब्ज़े में आ चुके थे। ये वो ज़माना था जब मुसलमान और ईसाइयों के दरमियान जंग जारी थी और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी नेक फ़ितरत और इस्लामी असूलों के तहत
دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک روز سلطان اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور بہت غمگین و پریشان نظر آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے سلطان سے فریاد کی کہ اس کی زمین اور جائیداد پر ایک مسلمان شخص نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو انہیں بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ خود بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ مسلمان کو ہر حال میں انصاف اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ بوڑھی عورت کی بات سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً کھڑے ہو گئے اور بغیر کسی تاخیر کے اس شخص کے پاس پہنچے جس پر عورت نے ظلم کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو اس کے جرم پر سرزنش کی اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً بوڑھی عورت کی زمین اور جائیداد واپس کرے۔ جب اس شخص نے عذر پیش کیا تو سلطان نے غصے کی بجائے نرمی سے سمجھایا کہ اسلام میں ظلم کرنا اور کسی کے حق تلفی کرنا سخت ممنوع ہے۔ بوڑھی عورت نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس قدر سنجیدہ اور انصاف پسند دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سلطان کی انصاف پسندی کو سراہا اور دعائیں دیں۔ سلطان نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ عورت مکمل انصاف ملے اور اس کا حق اسے لوٹا دیا جائے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف جنگجو تھے بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے جو عدل و انصاف کو ہر حال میں مقدم رکھتے تھے۔ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ان کے لیے عزت و احترام پیدا کیا۔ ان کا یہ کردار اسلامی حکمرانوں کے لیے ہمیشہ ایک مثال اور نمونہ رہے گا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی معمول کی گشت پر تھے۔ وہ اکثر شہر کا دورہ کیا کرتے تھے تاکہ عوام کی حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ براہ راست اپنے عوام سے ملیں اور ان کے مشکلات جان سکیں تاکہ بہتر حکمرانی کر سکیں۔ اسی دوران ان کی نظر ایک بھکاری پر پڑی جو فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ انتہائی مفلسی کی حالت میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس بھکاری کے چہرے پر تھکن اور غم کے آثار نمایاں تھے۔ سلطان نے اس کے پاس جا کر پوچھا، اے شخص، کیا حال ہے تمہارا؟ بھکاری نے سر اٹھا کر دیکھا اور سلطان کو پہچان نہ سکا، کیونکہ سلطان عام لباس میں تھے اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ تھے۔ بھکاری نے افسردہ لہجے میں جواب دیا، میرے حالات بہت خراب ہیں۔ اے مسافر، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جگہ ہے جہاں میں سو سکوں۔ سلطان کو اس کی حالت دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ فوراً اس شخص کے لیے کھانا لایا جائے۔ جب کھانا آ گیا تو بھکاری کو کھانے کے لیے دیا گیا۔ بھکاری نے شکریہ کے ساتھ کھانا شروع کیا۔ جب بھکاری کھا چکا تو سلطان نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ بھکاری نے کہا، اے مہربان مسافر، میری مشکل صرف آج کی نہیں ہے۔ میں کئی دنوں سے اسی حالت میں ہوں۔ مجھے روزگار کی ضرورت ہے تاکہ میں اپنی زندگی کی عزت گزار سکوں۔ سلطان نے سوچا اور پھر کہا، تم کہاں سے ہو اور تمہارا خاندان کہاں ہے؟ بھکاری نے جواب دیا، میں اس شہر کا رہائشی ہوں، لیکن میرے تمام رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں اور اب میں بالکل اکیلا ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے اس لباس کے جو میں پہنے ہوئے ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے ایک وزیر کو بلایا اور کہا، اس شخص کا نام اور پتہ نوٹ کرو اور اسے شہر میں کام دیا جائے تاکہ یہ اپنی زندگی کی عزت گزار سکے۔ بھکاری کو ابھی بھی علم نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ وہ سلطان کی دریا دلی پر حیران تھا اور اس نے دل سے دعا دی۔ وزیر نے بھکاری کا نام اور تفصیلات نوٹ کیں اور کہا کہ اگلے دن سے اسے کام دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہر فرد کو عزت نفس کے ساتھ جینے کا حق ملے۔ وہ جانتے تھے کہ صرف حکمرانی ہی نہیں بلکہ اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا بھی ان کی ذمہ داری ہے۔ بھکاری کو کام دینے کے بعد سلطان نے شہر کے دیگر ضرورت مندوں کی مدد کا بھی حکم دیا۔ یہ واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رحم دل حکمران بھی تھے۔ سلطان کے انصاف پر مبنی ہم آپ کو ایک دوسرا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان تمام واقعات کو مکمل سنیں۔
یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات کا سلسلہ جاری تھا اور وہ بیت المقدس کی فتح کے بعد فلسطین میں اپنی سلطنت کو منظم کر رہے تھے۔ ایک دن سلطان اپنے محل میں دربار لگا رہے تھے کہ اچانک دربار کے دروازے پر ایک چھوٹا سا بچہ حاضر ہوا جو بظاہر بہت غریب اور مفلس لگ رہا تھا۔ بچے کے چہرے پر غربت اور دکھ کی جھلک تھی۔ وہ یتیم ہونے کی علامتوں سے بھرپور تھا۔ سلطان نے اس بچے کو دیکھتے ہی دربار کے تمام امور کو روک دیا اور اس کی طرف توجہ دی۔ بچے نے سلطان کی طرف دیکھا اور لرزتے ہوئے کہا، یا امیر المومنین، میں ایک یتیم بچہ ہوں اور میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں اپنے والد کے چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر زندگی گزارتا تھا، لیکن ایک مالدار شخص نے وہ زمین مجھ سے چھین لی اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ سلطان نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے اور پھر بڑی ہی نرمی سے بچے سے پوچھا، بیٹے تمہارے والد کون تھے اور یہ زمین کس نے تم سے چھینی ہے؟ بچہ روتے ہوئے جواب دیتا ہے، میرے والد ایک عام کسان تھے، لیکن وہ ہمیشہ ایماندار اور محنتی تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو میں بہت چھوٹا تھا اور ہماری زمین واحد ذریعہ معاش تھا، لیکن ایک ظالم شخص نے میری ماں اور مجھ سے وہ زمین چھین لی ہے۔ یہ سن کر سلطان کا دل پھسل گیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس ظالم شخص کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص سلطان کے سامنے کیا گیا۔ سلطان نے سختی سے اس سے سوال کیا کہ تم نے اس یتیم بچے کی زمین کیوں چھینی؟ کیا تمہیں خوف نہیں آیا کہ اللہ تم سے حساب لے گا؟ ظالم شخص نے کوئی معقول جواب نہیں دیا۔ سلطان نے فوراً حکم دیا کہ بچے کی زمین واپس کی جائے اور اس ظالم شخص کو سخت سزا دی جائے تاکہ کسی اور کو اس طرح کی ظلمی جرأت نہ ہو۔ اس کے بعد سلطان نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹے تم فکر نہ کرو، تمہارا حق تمہیں ملے گا، اور اگر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے پاس آنا، میں ہمیشہ تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ یہ واقعہ دراصل اس بات کا ثبوت تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی جنگی مہارت اور فتوحات کے ساتھ ساتھ اپنے عوام کی دیکھ بھال اور انصاف پسندی میں بھی بے مثال تھے۔ یتیموں اور مظلوموں کے حقوق کے لیے ان کا دل ہمیشہ نرم رہتا تھا اور وہ کبھی کسی کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کرتے تھے۔ سلطان کی اس رحم دلی اور عدل نے انہیں تاریخ کے اوراق میں ایک عظیم حکمرانی کے طور پر یادگار بنا دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد وہ یتیم بچہ نہ صرف اپنی زمین پر واپس چلا گیا بلکہ اسے سلطان کی طرف سے مالی امداد بھی ملی تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس انصاف اور شفقت کی بدولت اس بچے کی زندگی بدل گئی اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں درج کیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی ضمن میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبی جنگوں میں فتح حاصل کر لی تھی اور بیت المقدس سمیت بہت سے علاقے ان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان جنگ جاری تھی اور صلاح الدین ایوبی اپنی نیک فطرت اور اسلامی اصولوں کے تحت دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ ایک روز سلطان اپنے دربار میں بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھی عورت ان کے دربار میں حاضر ہوئی۔ وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور بہت غمگین و پریشان نظر آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے سلطان سے فریاد کی کہ اس کی زمین اور جائیداد پر ایک مسلمان شخص نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سلطان نے جب اس کی بات سنی تو انہیں بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ خود بھی اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ وہ مسلمان کو ہر حال میں انصاف اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ بوڑھی عورت کی بات سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی فوراً کھڑے ہو گئے اور بغیر کسی تاخیر کے اس شخص کے پاس پہنچے جس پر عورت نے ظلم کا الزام لگایا تھا۔ انہوں نے اس شخص کو اس کے جرم پر سرزنش کی اور اسے حکم دیا کہ وہ فوراً بوڑھی عورت کی زمین اور جائیداد واپس کرے۔ جب اس شخص نے عذر پیش کیا تو سلطان نے غصے کی بجائے نرمی سے سمجھایا کہ اسلام میں ظلم کرنا اور کسی کے حق تلفی کرنا سخت ممنوع ہے۔ بوڑھی عورت نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس قدر سنجیدہ اور انصاف پسند دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سلطان کی انصاف پسندی کو سراہا اور دعائیں دیں۔
سلطان نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ عورت مکمل انصاف ملے اور اس کا حق اسے لوٹا دیا جائے۔ یہ واقعہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ صرف جنگجو تھے بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے جو عدل و انصاف کو ہر حال میں مقدم رکھتے تھے۔ ان کی رحم دلی اور انصاف پسندی نہ صرف مسلمانوں بلکہ غیر مسلموں کے دلوں میں بھی ان کے لیے عزت و احترام پیدا کیا۔ ان کا یہ کردار اسلامی حکمرانوں کے لیے ہمیشہ ایک مثال اور نمونہ رہے گا۔